सोचो अगर एक कौम को अल्लाह खुद आसमान से फरमान भेजे, अगर एक नबी दिन रात रोकर समझाए और फिर भी कौम सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ जाए। आजकल शहर का माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म रहता है। हाँ, लोग हर बात पे बोलने लगते हैं, कुछ लोग हमेशा हमें टोकते रहते हैं। छोड़ो यार, अपना काम देखो। तो फिर अल्लाह का फैसला कैसा होता है? आज हम बात करेंगे कौमे लूत। इस शहर में जो हम करते हैं कोई हमें रोक नहीं सकता। लूत हमेशा हमें मना करा है, लेकिन हम उसकी बात क्यों सुने? वो कौम जिसका गुनाह इतना खौफनाक था कि जमीन को पलट दिया गया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जमीन जैसे हिल रही हो। शायद हम गलत सोच रहे थे। आसमान से पत्थर बरसाए गए और उनका नाम कयामत तक के लिए मिसाल बना दिया गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम को एक ऐसी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा जहां फहाशी, बेहयाई और फितरत से बगावत आम हो चुकी थी। कौम लूत का रहने का मकान था सदूम, अमोराह, आज का जॉर्डन और डेड सी के करीब इलाके हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या तुम ऐसी फहाशी करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं की? तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहबत पूरी करने जाते हो। ये सिर्फ एक गुनाह नहीं था, ये फितरत के खिलाफ जंग थी। ये कहना था कि हम अल्लाह के बनाए कानून को नहीं मानते। और फिर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या तुम दुनिया के मर्दों से मर्दों के पास जाते हो और जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए बीबियां पैदा की हैं उन्हें छोड़ देते हो? हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को बहुत समझाया, नरमी से समझाया, धमकी नहीं दी, सिर्फ अल्लाह का खौफ याद दिलाया। लूत अलैहिस्सलाम कौम से कहते थे, तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो दुनिया में कोई नहीं करता। तो फिर कौम क्या जवाब देती है? कौम कहती है, इनका सिर्फ यही कहना था, लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो बहुत पाक बनते हैं। अस्तगफुरुल्लाह। ये कौम का लेबल देखो, गुनाह को छोड़ना नहीं, मतलब पाक जो रह रहे हैं उनको निकाल दो। जब सोसाइटी में कोई पाक लोग प्रॉब्लम लगने लगे और गुनाह नॉर्मल बन जाए तो समझ लो अल्लाह का अजाब दूर नहीं। और आजकल आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, फहाशी कितनी आम होती है। एंड सोशल मीडिया पर तो मतलब एक ट्रेंड बन चुका है। पास हर नौजवान लड़की लड़के ऐसी ऐसी फहाशी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं ना होती तो ये कौम भी इसी तरह तबाह हो जाती, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत दुआएं की हैं अपनी उम्मत के लिए। सो इसलिए आज हम बचे पड़े, नहीं तो कब के तबाह हो जाते। और फिर जब कौम हद से आगे निकल जाती है और फिर जब नबी की बात मजाक बन जाए, तब अल्लाह सिर्फ वार्निंग नहीं भेजता, तब अल्लाह फैसला भेजता। अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते भेजे, लेकिन इंसानों की शक्ल में, ताकि कौम का असली चेहरा सामने आ जाए। और फिर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनकी वजह से गमगीन हो गए और उनका दिल तंग हो गया। लूत अलैहिस्सलाम घबरा गए थे, वो समझ गए थे अगर मेरी कौम ने इन मेहमानों को देख लिया तो आज फितना फूट पड़ेगा। यानी कि जो कौम के नौजवान लड़के थे, अगर वो इन लड़कों को देखे तो उनके साथ गलत काम करने का इरादा मतलब करते ही करते, और उन्होंने कर भी लिया। और फिर लूत अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को घर में छुपा कर ले जाना चाहा, यानी कि छुपा कर ले जाना चाहा चुपचाप। इस्लाम में मेहमानों की हिफाजत ईमान का हिस्सा है। लूत अलैहिस्सलाम कह रहे थे, ये मेरे मेहमान हैं, मैं इनकी इज्जत बचाने का जिम्मेदार हूँ। और फिर कौम को खबर लग जाती है और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और उसकी कौम दौड़ती हुई उसके पास आ गई और पहले से ही वो बुराइयां करते आए थे। दौड़ती हुई का मतलब शर्म खत्म, खौफ खत्म, सिर्फ हबस बाकी। लूत अलैहिस्सलाम की आखिरी कोशिश। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, लूत ने कहा, ऐ मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाक हैं, और अल्लाह से डरो, मेरे मेहमानों में मुझे रुस्वा ना करो। मेरी बेटियों से मुराद मेरी कौम की औरतें। हर नबी अपनी कौम का बाप होता है, यानी कि उन्होंने निकाह हलाल रास्ता ऑफर किया था। यहाँ कोई गलत मतलब नहीं है, ये बात तमाम मुफस्सिरीन ने क्लियर की है। कौम घमंड में आ गई। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, उन्होंने कहा, कौम ने लूत अलैहिस्सलाम से कहा, तुम जानते हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई मतलब नहीं, और तुम्हें पता है कि हम क्या चाहते हैं। मतलब यहाँ कौम अपना जुर्म खुद मान रही है। जब इंसान गुनाह
پر فخر کرنے لگے اور حلال کو ریجیکٹ کر دے تو پھر اللہ کا عذاب صرف وقت کا انتظار کرتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی دل کا ہلا دینے والا مومنٹ، یعنی کہ دل کو ہلا دینے والا مومنٹ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوط نے کہا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط شہرے کی طرف پناہ لے لیتا۔ سوچو ایک نبی اپنی قوم کے سامنے بے بس کھڑا ہے، صرف اللہ کی مدد کا انتظار۔ اس پل کی سچائی کیا ہے؟ یہی وہ لمحہ تھا جب انسانی اختیار ختم، اب صرف اللہ کا فیصلہ باقی تھا۔ اور جب نبی بولے میرے پاس کوئی طاقت نہیں، تب اللہ بولے گا اب میری قدرت دیکھ۔ جب ظلم اپنی حد پار کر لیتا ہے، جب نبی کی آخری بات بھی ٹھکرا دی جائے، تب اللہ اپنے راز کھولتا ہے اور پھر فرشتے بول اٹھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ ابھی تک لوط علیہ السلام بے بس تھے اور اب اللہ کی حفاظت کا اعلان، اور جب اللہ کہے تم تک نہیں پہنچ سکتے تو پوری قوم بھی بے بس بے اثر ہو جاتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ یہ ڈیٹیل امپورٹنٹ ہے، رات چپ چاپ نکل جاؤ۔ آخری حصہ مطلب عذاب سے بالکل پہلے، پیچھے نہ دیکھنا مطلب دل کا تعلق ٹوٹ چکا ہو قوم سے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سوائے تمہاری بیوی کے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی وفاداری کا امتحان اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ اور اللہ نے مثال بیان کی نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی، دونوں اپنے شوہر سے دغا کر بیٹھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں دغا مطلب ایمان کا دغا مطلب کوئی بد اخلاقی کا الزام نہیں، بلکہ قوم کے ساتھ راج شیئر کرنا۔ اور اس بات پر تمام مفسرین کا اجماع ہے۔ مطلب آپ سوچ سکتے ہو نبی کی بیوی ہونا بھی کافی نہیں اگر ایمان ساتھ نہ ہو، کوئی نسب کوئی رتبہ نہیں بچا سکتا، صرف ایمان بچا سکتا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر عذاب صبح کے وقت آنے والا ہے، کیا صبح قریب ہے؟ سوچو پورا شہر سو رہا ہے، گناہ پر اطمینان، اور صبح موت بن کر آ رہی ہے۔ ایک نبی جو اپنا شہر چھوڑ کر جا رہا ہو، پیچھے ایک قوم ہے جو کچھ گھنٹوں میں زمین کا حصہ بننے والی ہے۔ رات گزر چکی تھی، لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر جا چکے تھے، شہر میں اب صرف وہ لوگ بچے تھے جنہوں نے گناہ کو اپنی پہچان بنا لیا تھا۔ اور پھر صبح ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے پھر جب ہمارا حکم آ گیا، اللہ کا حکم آتے ہی کوئی فوجی تیاری نہیں، کوئی وارننگ نہیں، سیدھا فیصلہ۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے کر دیا۔ قرآن میں سیم لفظ سیم آیت یہ دو جگہ ہی ہے، سورہ الحجر اینڈ سورہ الہود۔ قرآن میں 2 مرتبہ وہی لفظ، مطلب بالکل حقیقی پلٹنا۔ جو قوم فطرت کو الٹا کرتی ہے اللہ ان کی زمین کو ہی الٹا کر دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور ہم نے ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائے۔ قرآن میں لفظ آتا ہے سجیل، یعنی کہ تفسیر پکے نشان لگائے ہوئے، ہر پتھر پر اپنا ٹارگیٹ، مطلب ہر پتھر اپنا ٹارگیٹ جانتا تھا کہ کس کے اوپر گرنا ہے۔ یہ رینڈم عذاب نہیں تھا، سلیکٹیو پنشمنٹ تھی، کوئی بچ نہیں سکتا۔ ایک شہر ایک پل میں ختم، جہاں رات کو ہنسی تھی صبح خاموشی رہ گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور ہم نے لوط کو اس بستی سے بچا لیا جو گندگی کے کام کرتی تھی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کا انجام کیا ہوا یہ کلیئرلی قرآن میں آتا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اور تفسیروں میں آتا ہے پیچھے رہ جانے کا مطلب عذاب میں شامل ہونا، اور اس کا ہلاکت کی وجہ ایمان کی کمی، قوم سے دل کا تعلق۔ نبی کے ساتھ رہ کر بھی اگر دل قوم کے ساتھ ہو تو عذاب میں فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر عذاب کے بعد کیا بچا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم ان پر سے گزرتے ہو صبح اور شام، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مطلب اس آیت کا مطلب ہے ان کی تباہ بستیاں آنے والی قوموں کے لیے کھلی نشانی تھی۔ شہر مٹی بن گیا، لوگ کہانی بن گئے، لیکن اللہ کا پیغام زندہ رہ گیا اور رہے گا، کیونکہ یہ کہانی صرف اس دور کے لیے نہیں۔ قوم لوط کا واقعہ صرف قرآن میں ایک جگہ نہیں بلکہ بار بار آتا ہے۔ سورہ الاعراف، سورہ الہود، سورہ ہجر، سورہ انبیاء، سورہ سعار، سورہ انعام، سورہ النمل، سورہ الصفات، سورہ العنکبوت۔ جو چیز قرآن میں بار بار آئے وہ صرف ہسٹری نہیں، وہ وارننگ ہوتی ہے۔
اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کے سبب پکڑ لیا. مطلب پہلے گناہ نارمل بنتا ہے، پھر دعوت کو مذاق بنایا جاتا ہے، پھر پاک لو پرابلم لگنے لگتے ہیں، پھر عذاب آتا ہے. اللہ عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتا، لیکن جب بھیجتا ہے تو پھر واپس نہیں لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قوم کو تم لوط کی قوم کا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فعل اور مفعول دونوں پر ساری حد جاری کرو. یہ اسٹیٹ لیبل قانون ہے. انڈیویجول ہاتھ میں قانون لینا اسلام نہیں سکھاتا. اسلام ظلم اور زنگ لو کا حصہ ہے. اسلام گناہ پہ سختی کرتا ہے لیکن ظلم پہ بھی سختی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر مجھے سب سے زیادہ خوف لوط کی قوم کے عمل کا ہے. سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر کی بات کر رہے تھے، مطلب یہ گناہ دوبارہ آنے والا تھا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم راستے کاٹتے ہو اور اپنی محفلوں میں برائی کرتے ہو. مطلب پبلک پروموشن، نارملائزیشن اینڈ پراؤڈ ڈسپلے. جب گناہ چھپ کر ہو تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور جب گناہ جھنڈا بن جائے تب عذاب قریب ہوتا ہے. اور آج گناہ پر سوال اٹھائے تو کہا جاتا ہے تم آؤٹ ڈیٹ ہو، تم انٹرولیٹ ہو. یہ وہی الفاظ ہیں جو قوم لوط نے بولے تھے. یہ لوگ بہت پاک بنتے ہیں. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے بچا لے. مطلب نبی نے قوم کو وہ دعا نہیں دی بلکہ اپنی حفاظت کی دعا مانگی تھی. اللہ کا قانون سخت ہے لیکن اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. سو دوستو شہر مٹی بن چکا تھا پر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ نے اس واقعے کو صرف اس دور کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے لکھا ہے. مطلب اللہ ایک ہی واقعہ کو بار بار دوبارہ کہتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہمیں پتا نہیں تھا. اور جس گناہ کو اللہ اتنی بار مرتبہ دوبارہ سمجھائے تو پھر سمجھ لو یہ معمولی نہیں ہوتا. بہت ساری حدیثوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پر لعنت کرتے ہیں جو قوم لوط کا عمل کرے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جو کام قوم لوط نے کیا میری امت پر اس سے زیادہ خوفناک کوئی گناہ نہیں جو قوم لوط کا ہے. اسلام ظلم سے لڑتا ہے لیکن گناہ کو نارمل کہنا اسلام کبھی قبول نہیں کرتا. سبسکرائب.